السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، ہر عبادت کے کچھ اصول و آداب ہیں اور کچھ شرائط و ضوابط ہیں۔ عبادات میں شرطیں، ارکان اور فرائض عبادتوں کی بنیاد ہیں کہ بغیر ان کے عبادت قائم نہیں ہو سکتی، اور سنتوں کا حکم جو ہے وہ عبادتوں کی زیب و زینت کے لیے، کہ سنتوں سے عبادت میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس کی آپ مثال اس طرح سے سمجھیں کہ ایک کار ہے، اس میں کار کا انجن، کار کی چیچس، اس میں پیٹرول اور ٹائر، ٹیوب، یہ سب اس کی بنیاد ہیں کہ بغیر ان کے کار نہیں چل سکتی۔ مگر ہیڈ لائٹ کا ہونا، دروازوں کا ہونا، سیٹ کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ کار بغیر اس کے بھی چل سکتی۔ مگر آپ نے دنیا میں ایسی کوئی کار نہیں دیکھی ہوگی کہ جس میں ہیڈ لائٹ بھی نہ ہو، دروازے بھی نہ ہو، سیٹ بھی نہ ہو، اور سیٹ کی جگہ پہ 2 اینٹ رکھی ہو جس پر انسان بیٹھ کے ڈرائیو کرے۔ کار کا مالک اپنے کار کی بنیادی چیزوں کے علاوہ بھی اس کے زیب و زینت کا انتظام کرتا ہے، اس میں دروازے لگواتا ہے، رنگ و روغن کرتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، سیٹ لگواتا ہے، سیٹ کور لگواتا ہے، بیک ویو مرر لگواتا ہے، تب جا کر وہ کار دیکھنے کے لائق ہوتی ہے اور انسان کے نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے بلا تشبیہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ فرائض و ارکان سے تو عبادت قائم ہو جاتی ہے، مگر عبادتوں میں حسن و جمال، رونق و نکھار اور قبولیت کی امید سنتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ سنتوں کی اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی اور اس کی ضرورت نہ ہوتی تو سنتوں کو عبادات میں شامل ہی کیوں کیا جاتا اور اس کی تاکید ہی کیوں کی جاتی؟ عبادتوں کی زیب و زینت، ترقی درجات و قبولیت اور طاعت کی قبولیت کی جو ضامن ہیں وہ سنتیں۔ جس طرح سے ہر عبادات کی کچھ سنتیں ہیں، اسی طرح سے عید کی بھی کچھ سنتیں ہیں۔ عید اللہ کے انعام و اکرام کا دن ہے، روزہ دار کو اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، تو اس کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ طور طریقے بنائے ہیں۔ عید کی سنتوں کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ عید کی پہلی سنت ہے جلد اٹھنا۔ جلد اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز کے پہلے اٹھنا اور فجر کے نماز کی تیاری کرنا۔ دوسری سنت ہے اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا۔ تیسری سنت مسواک کرنا۔ اچھی طرح دیکھیں، مسواک کبھی بھی سنت ہے، مگر عیدین میں مسواک خاص عید کی سنت ہے۔ وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ چونکہ اس دن ہم لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، ہمارے دور دراز کے احباب، ملنے جلنے والے، محلے پڑوس والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو کسی کے دانت میں ایسی گندگی نمایاں نہ ہو یا ایسی مہک اور بدبو نہ آئے کہ سامنے والے کو اس سے ملنے میں کوئی کراہت ہو، اس لیے اللہ کی شریعت میں حکم یہ دیا گیا کہ عیدین کے دن دانتوں کی اچھی طرح سے صفائی کر لی جائے۔ اور چوتھی سنت ہے غسل کرنا۔ پانچویں سنت ہے زیب و زینت اختیار کرنا اور اچھے کپڑے پہننا۔ اللہ نے جو بھی اچھا کپڑا دیا ہے، نیا ہو پرانا ہو، اسے پہننا، اور جو جائز زیب و زینت ہے، مثلا ناخن ترشوانا، بالوں کی تراش خراش، خوشبو کا استعمال، یہ سب جائز زیب و زینت میں ہے۔ اللہ نے ایک مرد کے لیے جتنی بھی جائز زینتیں نکالی ہیں ان سب کو اختیار کرنا۔ البتہ ایک انتباہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ مہندی کا استعمال عورتوں کے لیے تو مستحب ہے، اجر و ثواب کی بات ہے، مگر مردوں کے لیے لگانا جائز نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائیں۔ البتہ بالوں میں مہندی کا استعمال مسنون ہے، اللہ کے رسول نے مہندی لگائی ہے، تو مہندی کا استعمال مرد حضرات نہ کریں۔ عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی بھی میٹھی چیز کھانا، اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرماتے تھے، اور اس میں جو ہے 7ویں سنت ہے کہ وہ میٹھی چیز طاق عدد میں کھانا۔ اب کسی کے پاس گھر میں کھجور موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو کوئی بھی میٹھا کھا لے، شیر خورما ہے وہ 3 چمچہ پی لے، وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، اسلام میں زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، بس آنکھ بند کر کے سنتوں پر عمل کیجئے
تو میٹھا کھانا اور میٹھے طاق میں کھانا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ البتہ عید الاضحیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے آپ عیدگاہ جائیں اور عیدگاہ میں دوگانے سے فراغت کے بعد جب گھر آئیں تو قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھائیں پئیں۔ 8ویں سنت ہے عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ یہ اسلام کی بہت ہی عظیم الشان سنت ہے اور بڑی تاکیدی سنت ہے۔ اس سے اسلام کی رونق اور اسلام کی افرادی قوت کا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی افرادی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے، اسلام کے شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک راہ سے عیدگاہ جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس آؤ۔ 9ویں سنت ہے تکبیر کہتے ہوئے جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 10ویں سنت ہے کہ عید کی نماز کے پہلے کوئی بھی نفلی نماز فوراً عید سے متصل ادا نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے پہلے کوئی بھی نفلی نماز پڑھنے سے منع کیا۔ 11ویں سنت ہے کہ عیدگاہ جانے کے لیے سواری کا استعمال نہ کریں، پیدل جائیں۔ ہاں اگر عیدگاہ دور ہے یا انسان مجبور ہے، کمزور ہے تو وہ سواری کا استعمال کر سکتا ہے، البتہ واپسی میں سواری کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 12ویں سنت ہے خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا۔ عید خوشی کا دن ہے، اللہ کے انعام و اکرام کا دن ہے، اور انسان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اسے کوئی انعام ملتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو بچوں کو تحفے دینا، محلے پڑوس کے لوگوں کو تحفے تحائف دینا اور اس چیز کا اظہار کرنا کہ عید ہمارے لیے آج خوشی کا دن ہے، یہ اسلام میں ایک 12ویں سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھیے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم ان ساری سنتوں پر عمل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ عید کی نماز نہ اب عیدگاہ میں ہو سکتی ہے اور نہ کسی میدان میں، کھیت میں یا مسجد میں۔ تو ایسی صورت کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی سنتوں پر آپ کے لیے گھر میں رہ کر عمل ممکن ہو کر لیجئے، ثواب سے آپ محروم نہیں رہیں گے۔ مثلا جلد اٹھنا، اپنے گھر میں ہی عید کے دن جو ہے فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، میٹھی چیز کھانا، تکبیر کہنا، تو ان سنتوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ 2-3 سنتوں پر عمل نہیں ہو سکتا مجبوری کی وجہ سے، تو ان 2-3 سنتوں کو چھوڑ دیجئے، بقیہ سنتوں پر عمل کیجئے۔ کوئی بھی انسان انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ثواب یقیناً آپ کو ملے گا۔ نیت اگر ہے تو عید کا بھی ثواب ملے گا، اور جو سنتیں ترک ہو گئی ہیں ان کا بھی ثواب ملے گا۔ تو سامعین کرام، جتنی سنتوں پر عمل ممکن ہو ان پر عمل کر لیجئے، بقیہ کو چھوڑ دیجئے۔ واللہ اعلم۔